بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ویلاگ جو ہے رات کو جو کل منگل کی شام منگل اور بدھ کے درمیانی شب جو رات کو آپریشن ہوا پنڈی میں اڈیالہ جیل کی طرف، اور اس میں جو ہماری عمران خان کی بہنوں کو انتہائی مشکل دور سے گزرنا پڑا، اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے بھی ایک اور بھی گفتگو یہ کرنی ہے کہ کراچی کے ایک اخبار میں جو عمران خان کی خبریں انتہائی نمایاں کر کے لگاتا ہے، اور اس کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے جو صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور تیسری جو اہم بات ہوگی کہ آخر یہ جو ہمارے جو نوید اکرم صاحب کی خلاف جو ایک پوری کوشش شروع ہوئی ہے، تو اس پر میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ ان کو بدنام کرنے کی، تاحیات ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکلوانے کی اور ان کے پاسپورٹ کو ڈسکوالیفائی کرانے کی بھی کچھ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں عمران خان کے بارے میں، عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کل حسب دستور جو جمعرات منگل کے دن جو لوگ وہاں جاتے ہیں عمران خان کے پاس ملاقات کا دن ہوتا ہے، وہ تقریباً بہت ساری جیلوں میں منگل کا دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو وہ ملاقات کے لیے جب وہاں تشریف لے گئیں، وہ سارا دن وہاں بیٹھی رہیں، وہاں کھانا بھی کھایا انہوں نے اور پانی بھی پیا اور سبھی کچھ کرتی رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان جب رات ہو گئی، جب ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، یا حکومت نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں وہاں پہنچیں۔ انہوں نے ان کو دیکھا، وہاں پہ جا کر کے ان سے ملنے کی کوشش کی، جیل انتظامیہ کو متنبع کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو حکومت ہے، جو اب اس حکومت کو پنجاب کا کہیں گے یا وفاقی حکومت کہیں گے، حکومت نے جو واٹر کینن تھا اس کو وہاں پہ بلا لیا تھا کل شام کے بعد، اور بتایا یہ جا رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ واٹر کینن کے اندر جو پانی تھا وہ ٹھنڈا، ظاہر ہے اس ایریے میں تو آج کل ٹھنڈک ہو رہی ہے، ٹھنڈا تھا، اور ٹھنڈے پانی میں مزید برف ڈال کر کے اس کو ٹھنڈا کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر جو انتہائی افسوسناک خبر آئی وہ یہ تھی کہ ایک اور واٹر کینن تھا جس میں کچھ تھوڑی سی مرچیں بھی ڈالی گئی تھیں، جو کہ انتہائی اچھی بات نہیں تھی۔ جس نے بھی کیا اس کو اس پر توجہ بھی دینا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اس سے ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ کو تیسری بات یہ میں بتاؤں کہ عمران خان کی طرف سے شاید یہ باہر اطلاع آئی یا اندر آئی، انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کو یہ کہا ہے کہ بھائی ذرا سا آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے نا وہ خبریں لگائیں۔ اب یہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، اس لیے کہ عمران خان کی طرف سے ان کی جو میڈیا سیل ہے اس میں اب تھوڑی سی ہلکی سی نرمی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کی اس ہدایت کے باوجود بھی جو ان کا میڈیا ہے، عمران خان کا جو میڈیا یہ بار بار جو ہے دکھا رہا ہے، بار بار یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہمارا سڈنی میں جو ہمارے ایک پاکستانی کا جو بھارت کی سازش کے تحت نام آ گیا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے نا بہت اچھالا ہے۔ لیکن اب بھارت کے اپنے دو لوگ وہاں نکل آئے ہیں جو بھارت کے پاسپورٹ پر ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے کہیں تھائی لینڈ کا بھی دورہ کیا اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گئے، ایک لمبی سی ان کی فہرست ہے، وہ جاتے رہے۔ اس سے پوری صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگا کہ بھارت نے کینیڈا میں بھی یہ حرکت کی تھی، امریکہ میں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور اب آسٹریلیا میں چلے گئے۔ تو یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، لیکن جو ہم اس پورے جو عالمی سطح پہ جو اس وقت تبدیلی آ رہی ہے اس میں پاکستان ایک اہم فرد اور ایک اہم ملک کے طور پہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب عسکری کی باتیں آتی ہیں تو اس میں پاکستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے دفاعی معاہدے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ اب اس پہ پاکستان نے جواب دینا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ لیکن ان حالات میں جب پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہت اچھا مقام پیدا ہو رہا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال کے موجودگی میں یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، سیاسی حالات، اور یہ جو
ٹرمائل ہم نے بنا رکھا ہے کہ اس کے بعد رات کے وقت جو ہے وہ واٹر کینن آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ یہ جو واٹر کینن ہے ان کے پانی سے نہ کوئی کمبل میں بچ سکتا ہے نہ کوئی لحاف اوڑھ کر محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن علیمہ خان اور ان کی جو ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں وہ کمبل کے ساتھ آئی تھیں، بہت موٹے موٹے کمبل بھی رکھے ہوئے تھے، اور ان کے جو لوگ تھے جو مظاہرین تھے ان کے پاس بھی کچھ پیراشوٹ بھی پہن کر آ گئے تھے، کچھ لوگ برساتی بھی پہن کر کے آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بالکل یہ بتاؤں کہ واٹر کینن کی جو دھار ہوتی ہے، یہ واٹر کینن کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت دور دور تک بغیر کسی روک ٹوک کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں ہوا، جس کے بعد علیمہ خان کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے اس وقت ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور ڈاکٹر عظمیٰ کی بھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مظاہروں میں ہمارے جماعت اسلامی کے سابق رکن جو ہیں وہ ڈاکٹر مشتاق بھی بہت آگے آگے نظر آتے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس طرح کی صورتحال کو جو ہے نا تھوڑا سا کور کیا جائے اور اس طرح سے محفوظ کیا جائے، اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ یا پاکستان کی حکومت کی بدنامی کا باعث بنے۔ اس لیے عمران خان کی جو مزید کیسز ہیں، اچھا ایک میں آپ کو کل ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، مجھے یہ معلوم تو نہیں تھا کہ یہ بات کیسے ہوئی، کیونکہ جو پشاور میں جلسہ ہوا اور جو اس کے بعد جو وہاں پہ آپ کے دوسرا جلسہ جو ہوا جو گزرے جمعے کو ہوا، اتوار کو ہوا تھا، یہ ساری جلسوں کے بعد جو ہے یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، اسد عمر ہیں، محمد علی ہیں، اور آپ کے سلمان راجہ صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں سلمان راجہ صاحب، کل وہ اس جو دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر کیا گیا تھا اس میں وہ شریک ہوئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات بھی آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی واٹر کینن چلے اور جیسے ہی واٹر کینن نے اپنا کام شروع کیا تو عمران خان کی بہنوں کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر جو ہے سہیل آفریدی جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے اپنا وہاں بستر بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کیونکہ یہ تھوڑی سی طویل تفسیرات تھی کہ میں کراچی کے ایک اخبار میں جہاں صحافیوں پہ جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ غیر صحافتی انتظامیہ جس کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے، اور صحافیوں نے انتظامیہ سے بار بار شکایت بھی کی ہے کہ دیکھیں یہ جو صاحب ہیں جو اس دفتر پہ مسلط کیے گئے ہیں ان کو برطرف کیا جائے، یہ اخبار کو بدنام کر رہا ہے۔ لہٰذا میں پھر انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو روکے۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، اب صحافیوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس اخبار کے خلاف جو ہے وہ مذمتی قرارداد سندھ اسمبلی میں بھی پیش کی جائے گی، اور مذمتی قرارداد جو ہے وہ کراچی پریس کلب کی جنرل باڈی جو 27 اگست کو ہو رہی ہے اس میں بھی پیش کی جائے گی، تاکہ وہاں سے جو صحافیوں کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہوں کو کم کیا جا رہا ہے، ان سے زیادہ محنتانہ لیا جا رہا ہے، اس کے خلاف شدید قسم کا احتجاج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ نگہبان۔ لیکن ایک بات پھر میں کہتا رہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، خاص طور پہ جو ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ہیں وہ کریں، اور جو ہمارے صحافی برادری ہے وہ بھی اس کو کریں، اور ایک پورا مجمع بھی اس کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ اپنی رائے بھی دیں، کمنٹس بھی کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے۔ اور یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہوئی ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان جو ہے ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ جو عمران خان کے مسائل ہیں، تحریک انصاف کے مسائل ہیں، سوشل میڈیا کے مسائل ہیں، ان پر بھی توجہ دیجیے، اور ہاں اخبارات کی جو ہو رہے ہیں مظالم اس پہ حکومت بھی توجہ دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔